اس کی سر 4 میجر اس کی قسمیں ہوتی ہیں. جو پہلی قسم اس کو کہتے ہیں کرنسی. جو کرنسی ہوتی ہے وہ ایک ٹائپ ہے دولت کی, اور اس کرنسی سے کر کیا سکتے ہیں کہ نوٹ دے کے کچھ چیز لے سکتے ہیں, اور کوئی چیز دے کے بازو کا نوٹ بھی لے سکتے ہیں. تو ادلا بدلا جو ہے اس کرنسی کا کمال ہے. نوٹ دیں گے کچھ چیز لے لیں, اور بعض اوقات آپ کے پاس ایک چیز ہے, آپ نے گھڑی اتاری اور اس کو شاپ کیپر کو دی اور اس کے بدلے میں اس سے آپ کو نوٹ دے دیا. یعنی آپ اسے دے کے چیز خرید لیں گے یا کچھ چیز دے کے یہ نوٹ لے لیں گے, تو اس کو کہتے ہیں کرنسی. اب یہ کرنسی جو ہوتی ہے نا, یہ ہوتی کیا ہے سر؟ یاد رکھیے گا کہ کرنسی جو ہے نا ایک گورنمنٹ بناتی ہے, اسٹیٹ بینک, جو ہر ملک کا اسٹیٹ بینک ہے, وہ ایک کریٹ کرتا ہے, اور اس کے اوپر ایک کاغذ کے اوپر 11 روپے کا کاغذ ہوتا ہے, اور یہ بہت زیادہ شاندار بھی لگا ہو تو 132 روپے کا کاغذ ہوتا ہے. تو 132 روپے کا کاغذ جو ہے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا کے اس کو وہ پاؤنڈس میں, اس کو ڈالرز میں, اس کو ریال میں, اس کو درہم میں, اور اس کو پاکستانی روپے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو وہ مہر جو ہے گورنمنٹ لگا دیتی ہے, اور گورنمنٹ جس دن چاہے 5000 روپے کا نوٹ کینسل کر دے. جب کینسل کر دے گا تو یہ جو نوٹ ہوگا آپ اسے ٹیشو پیپر کے طور پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے, بالکل یوز لیس, بیس لیس ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو آپ منہ آپ کا رگڑ کے رکھ دے گا. اگر آپ اپنا منہ صاف کرنا چاہیں نا, اپنے منہ پہ ذرا 5000 کا نوٹ مار کے دیکھیں, چھیل دے گا آپ کو. تو ایک بیس لیس قسم کی چیز ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کا فائدہ اسی وقت تک ہے جب تک ایک اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ جی میں نے یہ جاری کیا, اور جاری کرنے کے بعد ہم نے اسے میڈیم بنایا چیزیں خریدنے کا, چیزیں بیچنے کا, تو اس وقت تک وہ رہتا ہے, ورنہ نہیں رہتا. سیم اس طرح جیسے آپ یہاں سے پاکستان روپیز لے کے اگر افغانستان چلے جائیں تو اس روپیہ کا وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. یا پھر آپ اسی روپے کو لے کے انگلینڈ چلے جائیں اور وہاں پہ 5000 روپے کا نوٹ دے کے کہیں ڈبل روٹی دے دیں, تو وہ نہیں لیں گے آپ سے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ان کے اسٹیٹ بینک نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو پاؤنڈ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کرنسی جو ہے وہ ہم واپس نہیں لے سکتے آپ سے. یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف انگلینڈ نہیں لے گا. تو جو نہیں لے گا تو پھر اس کا یوز لیس ہو جائے گی. تو کرنسی جو ہے وہ بیسیکلی نوٹ ہے, ایک میڈیم ہے جس سے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں, جس سے آپ چیزیں بیچ سکتے ہیں. دوسرا جو اس کے اندر ہے ٹائپ ہے, اس کو کہتے ہیں ویلیویبل, کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ویلیویبل ہوتی ہیں. جو ویلیویبل چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے بیچ سکتے ہیں, اور وہاں سے آپ لوکل کرنسی لے سکتے ہیں. میں ویلیویبل چیزوں کے اندر کیا ہوتا ہے, زیورات جو ہیں, زیورات کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس لیے بنائے جاتے تھے کہ لوگ جب ٹریول کریں تو کرنسی کیری نہیں کر سکتے تھے, تو سونے کے چاندی کے زیورات پہن لیتے تھے اور وہاں جا کے زیورات بیچ دیتے تھے, روز سے وہاں سے لوکل کرنسی لے کے اپنا کام چلا لیتے تھے. تو یہ ویلیویبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ انگوٹھیاں جو ہوتی ہیں, انگوٹھیاں ویلیویبل ہوتی ہیں. یہ آپ ساتھ کیری کرتے ہیں, جس جگہ آپ مشکل میں پھنستے ہیں آپ اپنی انگوٹھی اتارتے ہیں, بندے کو دیتے ہیں اور اس سے پیسے لے لیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو گھڑیاں بنائی گئی تھی, گھڑیاں ٹائم دیکھنے کے لیے نہیں بنائی تھی, یاد رکھیے گا, اس کا ٹائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ اس لیے بنائی جاتی تھی کہ آپ اسے کسی جگہ جا کے بیچ سکتے ہیں. تو ایک بڑا زمانہ تھا جس میں لوگ گھڑیاں بیچتے تھے, آج بھی لوگ گھڑیاں بیچتے ہیں. کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے, اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا, تو فوری طور پر اپنی گھڑی اتارتا ہے, کہتا ہے لیں جی کتنے پیسے دیں گے, تو یہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دیتے ہیں, تو وہ دے کے گھڑی تو پیسے لے لیتے ہیں. تو گھڑیاں جو ہیں یہ بھی ویلیویبل ہیں. پھر اسی طرح اجناس جو ہوتے ہیں ویلیویبل ہوتی ہے, کہ آپ آٹا بیچ سکتے ہیں, آپ گندم بیچ سکتے ہیں, اپنی کپاس بیچ سکتے ہیں, جو دالیں آپ کے پاس پڑی بیچ سکتے ہیں, آپ جو چینی ہے وہ بھی بیچ سکتے ہیں. لیکن یہ پیرشیبل ہوتی ہیں, ان کی بہت زیادہ لمبی مالیت نہیں ہوتی, لمبے عرصے تک یہ نہیں بک سکتی. اور اس کے ساتھ ساتھ فرنیچر جو ہے وہ بھی ویلیویبل ہے. اب بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے مہنگے فرنیچر لیتے ہیں, اور مہنگا فرنیچر اس لیے لیتے ہیں کہ وہ فرنیچر آہستہ آہستہ مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. جو کرسی آپ نے آج 10,000 روپے میں لی, آپ کو 2 3 4 سال کے بعد وہ 30,000 روپے کی ہو جائے گی, اگر وہ برانڈیڈ ہے. تو لوگ اس طرح بھی فرنیچر کو بیچتے رہتے ہیں. تو یہ ویلیویبل جو ہوتے ہیں یہ بھی بیسیکلی ایک ٹائپ آف منی ہے, جسے آپ کسی وقت بھی دے کے کوئی نہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں. اور تیسری جو ٹائپ ہے منی کی وہ اثاثے, ایسٹس. جو آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایک کرنسی ہوتی ہے, وہ بھی منی ہوتی ہے. اب ایسٹس کیا ہیں, آپ کے پاس گھر ہے, گھر ایک ایسٹ ہے, جب چاہیں آپ بیچتے ہیں. زمین جو ہوتی ہے ایسٹ ہے, جب چاہیں آپ بیچتے ہیں. جائیداد جو ہے وہ ایسٹ ہے, جب چاہیں آپ بیچتے ہیں. اس طرح پلاٹس لوگ بہت کرتے ہیں, پلاٹس لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو پلاٹس جو ہیں وہ کیا ہے, آپ کا ایسٹ ہے, جب چاہیں آپ بیچتے ہیں. اور گاڑیاں لوگ اب آج کل بہت زیادہ تجارت کرتے ہیں گاڑیوں کی, تو گاڑیاں جو ہیں یہ بھی ایک آپ کی ایک ویلتھ ہے, آپ کی دولت ہے, آپ کی منی ہے, جیسے جہاں چاہے آپ بیچتے ہیں. تو یہ اثاثے اور جو ایسٹس ہیں یہ بھی منی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے. اور چوتھی ہے اسکل. میں بلکہ کہتا ہوں اسکل جو ہوتا ہے نا دنیا کی سب سے شاندار دولت ہوتی ہے, شاندار منی ہوتی ہے. یہ کیسے؟ مثلا فرض کریں آپ ڈینٹسٹ ہیں, آپ ڈینٹسٹ ہیں تو پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی جا کے آپ کسی کا بھی دانت نکال سکتے ہیں.
اور وہاں سے جا کے اگر آپ کہیں گے جی میں ڈینٹسٹ ہوں، میرا یہ پروفائل ہے، میں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ٹیسٹ لیں گے، ٹیسٹ لینے کے بعد وہ کہیں گے لو جی دانت نکالی جاؤ، تو آپ دانت نکال کے اسی دن آپ پیسے کما جائیں۔ آپ ویلڈر ہیں تو دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کے آپ ویلڈنگ کا کام کریں گے، آپ کو پیسے مل جائیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ انجینئر ہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ اپنی انجینئرنگ کا کرتب دکھائیں، آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ تو یہ جو سکل ہوتی ہے یہ بہت بڑا سورس ہوتا ہے دولت کا، یہ بہت بڑا آپشن ہے دولت کمانے کا، اور اس سے بڑا کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی سورس دنیا میں موجود ہے۔ ایون جو دولت کمانے کا جو آرٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک سکل ہوتے ہیں، جو لوگ سکلفل ہوتے ہیں نا، اور وہ کسی جگہ دنیا میں چلے جائیں وہ فوری طور پہ پیسہ کما لیں گے۔ بلکہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ جتنے لوگ اس وقت دنیا میں امیر ہیں، جتنے لوگ دنیا میں اس وقت امیر ہیں، جیسے 3100 اس وقت بلینئر ہیں دنیا میں، تو کہا جاتا ہے کہ ان 3100 لوگوں سے ساری دولت چھین کے جتنی بھی ان کے پاس ہے وہ ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دیں اور 3100 لوگوں کو بالکل کنکال بنا دیں۔ لیکن یقین کریں کہ سال بعد یہ 3100 لوگ دوبارہ بلینئر ہوں گے، اور وہ تمام غریب لوگ جن کے پاس ان کی دولت گئی تھی ان سے سب دولت گھوم گھام کے واپس انہی لوگوں کے پاس آ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس دولت چلے گی وہ اس کو ہولڈ کیوں نہیں کر سکے، اور وہ لوگ جن سے دولت چھین لی گئی وہ دوبارہ امیر کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے اندر دولت کمانے کی سکل ہے، اور وہ جو لوگ ہیں غریب ہیں ان کے اندر دولت کمانے کی سکل نہیں ہے، وہ اس لیے غریب ہیں۔ یاد رکھیں کہ امیر لوگ اس لیے امیر ہوتے ہیں کہ انہیں دولت کمانے کی سکل آتی ہے، اور غریب لوگ اس لیے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دولت کمانے کی سکل نہیں ہوتے۔ یہ ایک فرق ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو سکل جو ہوتا ہے وہ بڑی شاندار چیز ہوتی ہے، اور اگر آپ سکلفل ہیں تو آپ کو دنیا میں کسی قسم کی کرنسی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ آپ کو پاؤنڈ چاہیے، نہ آپ کو ڈالر چاہیے، نہ آپ کو ین چاہیے، نہ آپ کو پاکستانی روپے چاہیے، نہ آپ کو افغانی چاہیے، نہ آپ کو ایرانی پیسے چاہیے، اور نہ ہی آپ کو انڈین روپیہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے آپ کو۔ جہاں چاہیں گے وہاں پہ اپنا ٹھیا لگا کے، اپنی ریڑھی لگا کے آپ فٹافٹ پیسے کما لیں گے، کیونکہ سکل ہمیشہ آپ کو دوسری چیزوں سے زیادہ پیسے کما کے دیتی۔ تو ٹائپ آف منی میں سکل جو ہے چوتھے نمبر پہ آتی ہے، اور یہ سب سے شاندار ہے۔ آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا، یہ جو کلپ ہے ہمارا ایک کورس تھا منی مینجمنٹ کا، اس کورس کا حصہ ہے، وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہیں ہم سے، نمبر آپ کی سکرین پہ آ گئے ہیں، یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کریں۔ میرا خیال ہے اگر یہ پورا کورس آپ حاصل کر لیں گے تو منی مینجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا۔ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔